ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہارر سٹوری لاہور کے ایک لڑکے سعد کی ہے جو کہ مشہور ولاگر تھا۔ ایک بار دوستوں کی ایک پارٹی میں ایک لڑکا اسے ایک ایسے گھر میں جا کر ولاگنگ کی ویڈیو بنانے کا چیلنج کرتا ہے جو کہ ہانٹڈ مشہور ہوتا ہے۔ سعد یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور پھر وہاں سعد کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ سعد یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور کا ایک نہایت فیمس اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ اسٹڈی میں تو وہ بس نارمل ہی تھا، لیکن اس کے فیمس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑا ولاگر تھا اور یوٹیوب پر اس کی فالوئنگ 2 ملین سے زیادہ تھی۔ پاکستان اور انڈیا میں اس کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھی جاتی تھی اور اسٹوڈنٹ لائف میں ہی وہ کافی اچھی ارننگ بھی کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے فرینڈز کو پارٹیاں دیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ یونیورسٹی کے فرینڈز کو ایک پارٹی دے رہا تھا۔ اس کی خاص دوست عرشی چنوئی بھی اس پارٹی میں موجود تھی۔ عرشی چنوئی سعد کو بہت پسند کرتی تھی اور سعد بھی اس کو بہت لائک کرتا تھا، اور سب دوستوں کو یہ پتہ تھا کہ فیوچر میں یہ دونوں شادی کر لیں گے۔ خیر، پارٹی اپنے زوروں پر تھی۔ ہر کوئی سعد کی ولاگنگ کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ اکثر اپنے ولاگ میں خطرناک ڈیئر بھی ایکسیپٹ کرتا تھا۔ سعد کی انسپیریشن مسٹر بیسٹ تھے اور وہ بھی ایک ایسا ہی یوٹیوبر بننا چاہتا تھا۔ خیر، خوب باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک MBA کے ایک نئے اسٹوڈنٹ حسن نے سعد کو کہا، سعد یار، تم بہت بڑے ڈیئر ایکسیپٹ کرتے ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ اکثر سکرپٹڈ ہوتے ہیں۔ میں تو تمہیں تب مانوں جب تم واقعی کوئی میرا دیا ہوا چیلنج ایکسیپٹ کر کے ولاگ بنا لو گے۔ اتنی بڑی پارٹی میں سعد ایک جونیئر اسٹوڈنٹ سے یہ بات توقع نہیں کر رہا تھا۔ اسے تھوڑا انسلٹ فیل ہوا۔ وہ فوراً بولا، میں سب کے سامنے تمہارا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، بولو تمہارا چیلنج ہے کیا؟ حسن نے جواب دیا، تم مغل پورہ والی پرانی گلی کے آخری گھر میں جا کر آدھی رات کو ولاگ بناؤ گے۔ اگر تم نے یہ کر دکھایا تو میں سب کو پارٹی دوں گا اور سب کے سامنے اپنی ہار مان لوں گا اور یہ تسلیم کر لوں گا کہ تم پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر ہو۔ سعد نے فوراً جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ اس پر عرشی چنوئی نے سعد سے کہا، سعد، کیا تمہیں پتہ ہے مغل پورہ کی پرانی گلی کے آخری گھر کے بارے میں؟ سب عرشی چنوئی کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ سعد نے بے پرواہی سے کہا، مجھے نہیں پتہ اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا ہوں، میں نے اپنا چیلنج پورا کرنا ہے۔ لیکن عرشی چنوئی کی بات سن کر باقی فرینڈز اصرار کرنے لگے کہ ہمیں بتاؤ آخر اس گھر میں ہے کیا؟ تو عرشی نے جواب دیا، یہ گھر پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ یہ کسی کانتا بائی کا گھر تھا جہاں وہ اپنا کلاسیکل ڈانس کیا کرتی تھی اور بہت مشہور تھی۔ لاہور سے دہلی اور دہلی سے کلکتہ تک اس کے ڈانس کے چرچے مشہور تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ بہت بیوقوف بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے جوان رہنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس پر کبھی بڑھاپا نہ آئے۔ ایک بار کلکتہ سے ایک آدمی اس کا ڈانس دیکھنے آیا۔ اس نے کانتا کو بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا جادو ہے جس سے وہ ہمیشہ جوان اور حسین رہے گی۔ کانتا نے پوچھا، آخر کیسے؟ اس آدمی نے کہا، اس کے لیے تمہیں 7 راتیں چلا کرنا ہوگا اور کسی انسان کی بلی بھی دینی ہوگی۔ کانتا نے کہا کہ وہ جوان اور خوبصورت رہنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ پھر کانتا نے چلا کاٹنا شروع کیا اور 7ویں دن جب اس کا ڈانس دیکھنے ایک آدمی آیا تو اس نے اس کا گلا کاٹ کر اس کی بلی دے دی۔ لیکن اسی وقت اس کے گھر اس کی بہن آ گئی۔ جس نے اپنی بہن کانتا کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئی۔ کانتا کا چلا خراب ہو چکا تھا۔ وہ اپنی منزل پر پہنچنے والی تھی اور ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے اپنی بہن کا گلا دبا دیا اور اس کی بہن اسی وقت مر گئی۔ بعد میں گلی والوں نے جب یہ دیکھا کہ کانتا قاتل بن چکی ہے تو انہوں نے کانتا کو اس گھر کے صحن میں زندہ جلا ڈالا اور اس دن کے بعد سے وہ گھر ویران پڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کانتا کی روح اس گھر میں رہتی ہے۔ عرشی نے ساری کہانی اپنے فرینڈز کو بتا دی تو سعد نے ہنستے ہوئے کہا، پھر تو بہت مزہ آئے گا ولاگنگ کرنے کا، میں بھی تو دیکھوں آخر کانتا کی روح کیسی ہوگی۔ عرشی نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، سعد، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو سعد نے کہا،
میں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور میں ابھی اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں. تم دیکھنا میری یہ ویڈیو کتنی وائرل ہوگی. عرشی خاموش ہو گئی. وہ سعد سے پیار کرتی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس کام میں سعد کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اماوس کی رات تھی. آج سعد نے اسی گھر میں ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی. آسمان پر بادل تھے اور گرج رہے تھے. سعد نے عرشی اور باقی دوستوں کو بائے کہا جو اس گھر سے کچھ دور ایک چائے کے ہوٹل پر بیٹھے تھے. سعد تیز تیز قدم اٹھاتا اس پرانی گلی میں داخل ہو گیا اور اس آخری گھر کے سامنے جا کر رک گیا. اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی. ہلکی بارش، آدھی رات، گہرا اندھیرا، ان سب میں یہ گھر بہت وحشت ناک لگ رہا تھا. اس نے دیوار پھلانگی اور اندر داخل ہو گیا. گھر کے اندر کمرے کا دروازہ ٹوٹا پھوٹا تھا. سعد نے ہاتھ سے اسے کھولا اور اس میں داخل ہو گیا. موبائل کی ٹارچ آن کر لی. اندر عجیب ویرانہ تھا. گھر اندر سے کھنڈر بن چکا تھا. دیوار پر دراڑیں تھیں. کمرے میں ایک بوسیدہ الماری تھی. ایک پرانا شیشہ تھا جو اب شیشہ کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا. سعد نے ٹرائی پوڈ سے کیمرہ فٹ کیا اور موبائل کی ٹارچ میں ویڈیو بنانے کی تیاری کرنے لگا. نہ جانے اس کے دل میں آخر کیا آیا کہ اس نے وہ پرانی الماری کھول کر دیکھ لی. اس الماری میں کچھ پھٹے پرانے کپڑے رکھے تھے. عجیب سے مٹی کے چراغ تھے. سعد نے ریکارڈنگ آن کی ہوئی تھی لیکن اس کی توجہ ویڈیو سے ہٹ چکی تھی. اچانک اسے ایسا لگا جیسے پیچھے سے کوئی اسے آواز دے رہا ہو. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. پھر اسے ایسا لگا کہ شیشے میں کچھ ہے. وہ شیشے کی طرف گیا تو اس میں اسے ایک خوبصورت عورت نظر آئی جو کہ روایتی ڈانس کے لباس میں تھی اور مسکرا رہی تھی. پھر اچانک اس عورت کا چہرہ بگڑنے لگا اور وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی. سعد کا یہ دیکھ کر ڈر کے مارے برا حال تھا. اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن اسے ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں منووزنی ہو چکے ہوں. اچانک اسے اپنے کانوں میں ہلکے میوزک کی دھن سنائی دینے لگی. وہ میوزک اتنا پرسرور تھا کہ سعد اس میں کھو سا گیا. اچانک الماری کا دروازہ کھلا. اس نے دیکھا کہ وہاں ایک باکس میں لباس پڑا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس عورت نے پہن رکھا تھا جب وہ شیشے میں نظر آئی تھی. اس نے بے اختیار وہ لباس پہن لیا. وہاں میک اپ کا سامان بھی پڑا تھا. اس نے بے اختیار میک اپ کرنا سٹارٹ کر دیا. تھوڑی دیر میں وہ بالکل ایک عورت لگ رہا تھا اور پھر وہ ڈانس کرنے لگا. اس کے چہرے پر ہنسی آ گئی. مٹی کے چراغ خود جلنے لگے. وہ ناچتا رہا. پھر اچانک سعد رک گیا. اب اس کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگا. اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا. اس کی نظریں دروازے پر ٹک گئی تھیں. اچانک اس کے سامنے عرشی کھڑی تھی جو اپنے سعد کو بچانے کے لیے اس گھر میں آ گئی تھی. عرشی نے سعد کا یہ روپ دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی. سعد نے جو کہ اب کانتا کی روح کے زیر اثر تھا عرشی کا گلا دبانا شروع کر دیا. عرشی کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں. وہ سعد سعد کہہ رہی تھی. چراغ کی لائٹ ٹمٹمانے لگی. میوزک کی دھن تیز ہو گئی. عرشی کو اپنی سانس گھٹتی محسوس ہونے لگی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. اسی وقت سعد اور عرشی کے فرینڈز اس گھر میں پہنچ گئے. انہوں نے عرشی کی چیخ سن لی تھی اور پھر انہوں نے سعد کو قابو میں کر لیا. اور اسی دوران باقی محلے والے بھی وہاں پہنچ گئے. محلے کے ایک بزرگ نے دعائیں پڑھ کر سعد پر پھونکی تو سعد کو ہوش آ گیا. وہ بہت حیران و خوف زدہ تھا. اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ عرشی نے اسے صحیح منع کیا تھا. وہ گھر بھوتیا تھا. عرشی کی جان بچ چکی تھی. سعد نے عرشی سے سوری بولا اور عرشی نے اسے معاف کر دیا. جب سعد اور اس کے دوستوں نے ویڈیو چیک کی تو وہاں کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا. وہ سمجھ گئے کہ وہ گھر ہانٹڈ تھا. اس دن کے بعد سے محلے والوں نے اس گھر کے باہر ایک دیوار بنا دی. اب اس گھر میں کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا. سعد نے بھی ایسے چیلنج کرنے سے توبہ کر لی. وہ آج بھی ویڈیوز بناتا ہے لیکن فیملی ولاگنگ کی. عرشی سے اس کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ پاکستان کے کامیاب ترین یوٹیوبرز میں شمار ہوتا ہے. آج بھی جب وہ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں
اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے کتاب نامہ ہارر سٹوریز۔